الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، آج تراویح میں سورہ نساء کی آیتوں کو ہم نے سنا۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں آپ کو ملے گا مکی ہے یا مدنی ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ، 114 سورتوں میں بھی یہ عنوان ملے گا۔ اس کی مشہور معتبر تفسیر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں رہے۔ اس درمیان میں جو آیتیں، جو صورتیں اتری، ان کو مکی صورت یا مکی آیتیں کہتے ہیں۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد اس 10 سال میں جو آیتیں، جو صورتیں اتری، ان کو مدنی صورت یا مدنی آیتیں کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ مدینہ خاص میں اترا ہو یا آس پاس کے علاقے میں اترا ہو، حتیٰ کہ مدینہ جانے کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر، مکہ آنے کے بعد جو آیتیں اتری اس کو بھی مدنی آیت کہیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، ہجرت سے پہلے جو آیتیں اتری وہ مکی آیتیں، مکی صورتیں ہیں۔ ہجرت کے بعد جو آیتیں اتری وہ مدنی آیتیں یا مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 2/3 مکی صورتوں اور آیتوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو مکۃ المکرمہ میں رہے، اس وقت قرآن کا نزول زیادہ ہوا ہے۔ اگر قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کرے یا آج کے حساب سے ہم پارے سے سمجھنا چاہیں، تقریباً 20 پارہ کے بقدر، ترتیب سے نہیں، پورا قرآن کا یہ 20 پارے کے بقدر مکے میں اترا ہے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں کم آیتیں، صورتیں اتری ہیں۔ مکی آیتوں اور مکی صورتوں کے اندر احکامات بہت کم ہیں، احکامات بہت کم ہیں۔ وہاں تو احکامات نہیں تھے، یقین کو بنایا گیا تھا۔ ان آیتوں کے اندر، ان صورتوں کے اندر 3 مضامین آپ کو زیادہ ملیں گے: توحید، رسالت، آخرت۔ اسی مضامین کو مکی صورتوں اور آیتوں میں واضح کیا گیا۔ البتہ مدنی صورتوں اور آیتوں کے اندر احکام ہی احکام بھرے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد لگاتار جو آیتیں ہم نے سنا ہے، چاہے سورہ بقرہ کی ہو، آل عمران کی ہو، آج جو ہم نے سنا سورہ نساء کی، یہ تمام کے تمام مدنی ہیں۔ مدنی آیتوں کی وجہ سے ان کے اندر احکامات بہت بتائے گئے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر معاشرتی احکام کو واضح کیا گیا ہے۔ معاشرت اور معاملات کو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں نساء میں بتایا ہے۔ نساء کا معنی عورتوں کو کہتے ہیں، مستورات عورتوں کو عربی میں نساء کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، جیسے پہلے ہی بتایا گیا۔ سورت کا نام اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے رکھا۔ سورت کبھی پوری سورت اسی مضامین کو لے کر بیان ہوتا ہے، جیسے سورہ نوح ہے، صرف نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔
سورہ یوسف ہے، نام کے برابر صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اگر دوسری سورتوں کے اندر دیکھیں گے، یہ ایک دو آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن نام اس کا دے دیا گیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ سے متعلق، گائے سے متعلق 3-4 آیتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اس کے علاوہ آیتوں میں وہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن نام تو کوئی متعین کرنا ہے تو بقرہ طے کیا گیا۔ یہاں عورتوں کا بھی تذکرہ آیا ہے سورہ نساء کے اندر، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ شروع آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو۔ خاص کر بچوں سے مراد یتیم بچے جو ہوتے ہیں، یعنی بچہ یا بچی نابالغ ہو، باپ کا سایہ اٹھ جائے، اس بچہ یا بچی کو یتیم سے یاد کیا جاتا ہے۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اگر وہ مالدار باپ انتقال ہوا، اس کا مال ہڑپنے کے لیے کبھی کوئی دوسرے رشتہ دار، بھائی، چچا، تایا، کوئی بھی قبضہ کر لیتے تھے ایام جاہلیت میں۔ اسلام آیا، یتیم کے مسائل کو واضح کیا، یتیم کا مال کیا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے مال کو ظلمن کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی ایندھن، جہنم کا آگ کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، یعنی یتیم کی پرورش کرے گا، میں اور وہ قیامت میں اس طرح ملے رہیں گے۔ 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا، ہم جس کے غلام ہیں وہ آقا یتیم تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی یعنی آمینہ حاملہ تھی، اسی وقت ان کے شوہر یعنی اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ انتقال ہو گئے تھے۔ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ابھی اللہ کے نبی 6 سال کی عمر میں پہنچے، والدہ آمینہ بھی انتقال ہو گئی۔ خیر، یتیم کے بڑے حقوق بتائے ہیں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بہت سا خیر کو حاصل کرنا ہے۔ ہاتھ پھیرنے سے مراد اس کے حاجات کو پوری کرنا، اس کے ضرورت کو پورا کرنا، کیونکہ باپ ہوتا ہے ایک مضبوط سرپرست ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے پریشان حال ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر جیسے بہت سے احکامات بتائے، وہیں وراثت کے مسائل کو بھی بتایا گیا۔ وراثت یعنی کوئی آدمی انتقال ہو جائے، مرنے کے بعد جو مال چھوڑتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں، مال وراثت کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جس کا زور ہوتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ مثلا بچے چھوٹے ہی، باپ انتقال ہو گیا، بچے پوچھ نہیں سکتے، عورتوں کو صحیح حق نہیں دیا جاتا تھا، پورا قبضہ جو گھر کا بڑا ہوتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا، بہت ہی ظلم ہوتا تھا۔ اسلام آیا، عورت کو بہت بڑا مقام دیا۔ آج میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے عورتوں کو حق نہیں دیتے، حالانکہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا۔ خود اس ملک کے اندر عورتوں کو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا، اگر شوہر مر جائیں اسے جینے کا ہی حق نہیں تھا۔ ستی کا رسم اس ملک میں بہت پہلے تک تھا۔ شوہر انتقال ہوتا، اس آگ میں غیروں کے پاس اس لڑکی کو ڈال دیا جاتا تھا۔ انگریز کے زمانے میں اس کو ختم کیا گیا۔ انگریز جو آزادی سے پہلے جب وہ قبضہ کیے ہوئے تھے، اس موقع پر اسے ختم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک یہ ستی کا رسم رہا، مغل بادشاہ وغیرہ نے ختم کرنے کی کوشش کیے لیکن وہاں کامیاب نہ ہو سکے۔ بتانا یہ تھا ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا کے اندر عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ عرب کے اندر تو جہالت ہی جہالت تھی، اسی جہالت میں عورتوں کو ایک عیب کی چیز سمجھا جاتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بلند کیا. ماں ہے تو اس کا مقام کیا ہے, بہن ہے تربیت کرنے پر اللہ کیا دے گا, اور اسی طرح بیٹی کے پالنے پوسنے پر کیا دے گا. اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو واضح کیا, عورت کو بہت بڑا مقام دیا, وراثت میں بھی عورت کو حقدار بنایا. یعنی آدمی جب تک زندگی گزارتا ہے, مال رکھا ہوا ہے, اس کے مال میں اس کا حق رہتا ہے, جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے. اگر شریعت کے مطابق کرے گا اجر و ثواب پائے گا, اگر عیاشی کرے گا منمانی کرے گا گناہ کو پانے والا ہوگا. جیسے ہی آدمی مرتا ہے, مرنے کے بعد اس کے مال میں ترتیب وار 4 حقوق آتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے, مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے. جو مال چھوڑا ہے وہ مال اس کے کفن دفن کے لیے لیا جا سکتا ہے. عموماً رشتہ دار آگے بڑھ کر وہ کام کر لیتے ہیں, ورنہ اس کے مال کو بھی لیا جا سکتا ہے. دوسرا, جو مال اس کا بچا ہوا ہے اس میں قرض داروں کو قرض دیا جائے گا. اگرچہ وہ لاکھوں کا چھوڑا ہو یا کروڑوں کا چھوڑا ہو, اگر قرض اتنا یا اس سے زیادہ ہے تو قرض داروں کو پورا قرض دے دیا جائے گا. بچوں کو, بیوی بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرض کا حق وراثت کے حق سے بھی مقدم ہے, پہلا ہے. ہاں, قرض دار کو قرض دینے کے بعد, یا قرض دار نہیں تھا یا تھوڑا قرض تھا, قرض داروں کے قرض کو دے دیا گیا, حقوق العباد کو ادا کر دیا گیا. اب جو مال بچا ہے اس میں سے 1/3 میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی. 1/3 میں اس کی جائز وصیت پوری کی جائے گی. وصیت آدمی مرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے, لکھ دیتا ہے, کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میرے مال میں سے میں مر جاؤں, فلاں آدمی کو اتنا دے دو, یا مسجد کو دے دو, یا مدرسے کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو. اس کی جو جائز وصیت ہوتی ہے اس کے مال میں سے 3 درجے میں 1/3 پر وصیت کو پورا کیا جائے گا. یعنی سمجھنے کے لیے, ایک آدمی 3 لاکھ روپے چھوڑا ہے, اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو ایک مسجد بنا دو. اب مسجد کا خرچ دیکھا جائے تو 2 لاکھ آتا ہے, 2 لاکھ نہیں دیا جائے گا, 1/3 ہی اس کا حقدار ہے, وہ بنتا ہے. یعنی 1/3 کا ہی حقدار ہے, صرف 1 لاکھ روپیہ ہی نکالا جائے گا. اس سے زیادہ دینا ہو تو وارثین سے پوچھ کر دیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے, سب سے پہلے کفن دفن کے لیے لیا جائے گا. دوسرا, قرض دار ہے تو قرض داروں کے قرض کو ادا کر کے جو مال بچا ہے, اگر وہ جائز وصیت کیا ہے, تھوڑا کیا ہے تو دے دیں گے, زیادہ کیا ہے تو 1/3 سے زیادہ ہے تو 1/3 پر اس کی وصیت پوری کی جائے گی. بقیہ جو مال ہے اس میں وارثین کا حصہ ہوگا. وارثین میں اس کے بچے بھی آئیں گے. بچوں سے مراد بیٹا کا بھی حق ہوگا, بیٹی کا بھی حق ہوگا, بیوی کا بھی حق ہوگا, ماں باپ. یہ ایسے رشتہ دار ہیں ہر حالت میں ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. کوئی بھی آدمی انتقال ہوا, اس کے ماں باپ, بیوی, بیٹا, بیٹی, یہ ایسے رشتہ دار ہیں کبھی ان کو محروم نہیں کیا جائے گا. ان کے نہ ہونے کی صورت میں دوسرے رشتہ دار حقدار بنیں گے. اسلام سے پہلے عورتوں کو نہیں دیا جاتا. آج بھی بہت سے جگہوں پر بہنوں کو, عورتوں کو دیا نہیں جاتا ہے, کسی طرح بہانہ کر دیا جاتا ہے, حقدار بیٹے کو بنا دیا جاتا ہے. اسلام میں اس طرح نہیں ہے. ہاں, یہاں تک ہے مرنے والا وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد پورا مال میرا بیٹا اٹھا لیں یا میرا بھی ایک بچی کو دے دیں, تو پورا نہیں کیا جائے گا. لا وصیت لوارثین, وصیت وارث کے علاوہ کے لیے. جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے, صرف ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ہے. اپنے بچوں کے لیے ایک بیٹے کو چھوڑ کر ایک بیٹے کے نام میں پورا مال لکھ دینا, اگر زندگی میں لکھ کر پورا کاغذات بنا دیا حکومت کے اعتبار سے تو ہو جائے گا, شرعاً بھی کچھ کر نہیں سکتے, لیکن عند اللہ پکڑا جائے گا.
یعنی زندگی میں دینا ہے تو افضل یہ ہے بیٹا بیٹی کو برابر دیا جائے گا. زندگی میں دینے میں افضل طریقہ یہ ہے بیٹا کو جتنا حصہ دیتے ہی بیٹی کو بھی اتنا دینا، یہی افضل ہے. ہاں ایک شکل یہ بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جیسا وراثت تقسیم ہوگا تاکہ مرنے کے بعد جھگڑا نہ ہو، زندگی ہی میں تقسیم کر دوں، اس طرح تقسیم کرنا چاہے اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے. اس شکل میں بیٹوں کو 2 حصہ آئے گا، بیٹی کو 1 حصہ آئے گا. یہ وراثت کے مسائل ہر گھر کے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اصولی اعتبار سے سب کا ایک ہوتا ہے. مثلا شوہر انتقال ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ 2 حالت ہوں گے. شوہر انتقال جو ہوا ہے اس کے بچے ہوں گے یا نہ ہوں گے، بچے رہیں گے یا بچے نہ رہیں گے. اگر بچے ہیں بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، یعنی جتنا مال چھوڑا ہے مرنے والا ان میں سے 1/4 حصہ بچے نہ ہونے کی حالت میں دیا جائے گا. مثلا 4 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپیہ بیوی کو دیا جائے گا. پھر وہ 3 لاکھ میں اس کے بیٹا بیٹی دوسرے رشتہ دار ماں باپ دوسرے آئیں گے. اگر مرنے والا انتقال ہوا اس کے بچے نہ ہونے کی صورت میں ہے، اگر بچے ہی تو 8واں حصہ دیا جائے گا. بچے ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا. مثلا 4 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے، 8واں حصہ 50,000 روپیہ بیوی کو دیا جائے گا، بعد میں بچوں میں تقسیم ہوگا. یعنی بیوی کی 2 ہی شکل ہوگی، یعنی شوہر انتقال ہو جائیں بچے ہیں تو اس صورت میں 8واں حصہ ملے گا، بچے نہ ہی تو بیوی کو 1/4 حصہ 1/4 ملے گا. اسی طرح الٹا بیوی انتقال ہو جائیں تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی وہ شکل، اگر بچے ہیں تو شوہر کو 1/4 ملے گا، یعنی بچے ہونے کی صورت میں بیوی کو جتنا ملا اس سے دگنا، یعنی 1/4 حصہ ملے گا بچے ہونے کی حالت میں. اگر بیوی انتقال ہوئی اس کے بچے بھی نہیں ہیں صرف شوہر ہے تو نصف ملے گا، یعنی آدھا مال شوہر کو دے دیا جائے گا، بقیہ آدھا بچے تو نہیں ہیں اس کے بہن بھائی مرنے والے کے کون ہیں دوسرے رشتہ داری ان کو دیا جائے گا. اسی طرح اکثر حالت میں ماں اور باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے. مرنے والے کا جو مال ہے ان میں سے 6واں حصہ، یعنی مال کو 6 حصہ کر کے 1 حصہ ماں کو ملتا ہے. اسی طرح کل مال کا 6 حصہ کر 1 حصہ باپ کو دیا جائے گا. اور بچے ہونے نہ ہونے کی شکل میں شوہر بیوی کا حصہ بھی بتا دیا گیا. ان کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں بچوں کا حق ہوگا، یعنی بیٹا بیٹی کا ہوگا. اس میں بیٹا کو 2 حصہ دیا جائے گا، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. وراثت کے مسائل اتنے واضح، اتنے کھول کر قرآن پاک کے اندر ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث نے وضاحت کی ہے. اس کے باوجود ہماری کاہلی سستی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے بہت ظلم ہوتا ہے. یہ درہم بھی، یہ ایک بالی زمین بھی ظلم کر کے یا جھوٹ بول کر یا بہتان کر کے یا ماں سے باپ سے بڑھاپے کی حالت میں زبردستی لکھوا کر کسی طرح بھی قبضہ کر لیں گے، قیامت میں یہ جہنم لے جانے کا سبب بنے گا. یہ توغ بنا کر ڈال دیا جائے گا. یہ معاملات کے مسائل ہیں، اسے ضرور جان کر شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم کرنا ہے. اس میں بال برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہوگی، اللہ نے اتنا واضح کر دیا ہے. آج ہم نے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ مشہور تفسیری وراثت کی آیت ہے، پورے صفحہ پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی وراثت کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک اس صورت کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طرح سورہ نساء کے اندر ہم نے سورہ یعنی قصر والی آیت کو سنا، یعنی آدمی سفر میں نکلا، شرعی سفر میں 60 کلومیٹر سے زیادہ کے لیے آدمی کہیں شرعی سفر میں نکل گیا، 70 پر 7 اور پاؤ، عرف میں پاؤں کو چھوڑ کر 70 پر 8 کلومیٹر پر آدمی مسافر بن جاتا ہے. تو مسافر ہو جائیں، سفر میں نکل جائیں، 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. ظہر، عصر،
عشاء وہ بھی آج ہم نے سنا. اسی طرح صلاۃ الخوف کا یہ خاص نماز ہے، جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. مثلا عین جنگ کا مرحلہ ہے، دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اگر سارے لوگ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، دشمن کی طرف سے حملہ ہو جائے گا. اس زمانے میں تو راکٹ ہے، بندوق کی گولیاں ہیں، اس زمانے میں تیر سے یا تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، آمنے سامنے لڑائی کا زمانہ تھا. صلاۃ الخوف کا تذکرہ، اس خاص نماز کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قیامت تک اگر ضرورت پڑے تو اس نماز کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز معاف نہیں ہوگا. وہ آیت بھی ہم نے سنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے. وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی. کوئی بھی نماز وقت آنے سے پہلے پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، وقت کے بعد پڑھیں گے خود بخود نماز قضا ہو جائے گی. لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھنا بے حد ضروری ہے. کبھی مجبوری میں چھوٹ جائے فوراً اس نماز کی قضا کرنا ہے. اسی طرح تیمم کے مسائل بھی سورہ نساء کے اندر بتایا گیا، اور اسی طرح میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے کہ ان کے اندر کیسی محبت رہنا چاہیے. وعاشروہن بالمعروف، محبت کے ساتھ خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہا گیا. اور اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے آ جائیں گھر کے بڑے لوگ بیٹھ کر حل کریں گے، وہاں حل نہ ہو تو باہر جماعت میں لایا جائے گا. اس طرح جو ترتیبیں ہیں اس کو بھی بتایا گیا کہ بیوی کو کس طرح سدھارا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی طرح آج تراویح کی آخری رکعت میں منافقوں کا تذکرہ آیا، اور ہمارے حافظ صاحب وتر کی نماز میں بھی منافقوں سے متعلقی آیتیں پڑھی. منافق کون ہے؟ مسلمان کی شکل میں بعض لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے جو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، یعنی پکے ایمان والے نہیں تھے، کچے ایمان والے. صورت مسلمانوں کی، قلب و دل ایمان سے خالی تھا. قیامت تک نفاق کی علامتیں پائی جائے گی، منافق رہیں گے. لیکن نبی کے زمانے میں وحی سے بتا دیا جاتا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اب کوئی بتانے والا نہیں ہے. البتہ ہر آدمی اپنے دل کو دیکھیں، اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے، سنت پر میں کتنا چلتا ہوں، شریعت پر کتنا چلتا ہوں. چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے فکر کریں. چنانچہ آج جو سورہ نساء پڑھی گئی اس کے اندر معاملات، معاشرت کو بھی واضح کیا گیا جو دین کا ایک اہم حصہ ہے. جس طرح عبادات دین ہے، معاملات معاشرت بھی دین ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی معاملات کے دین، معاشرت کے دین پر بھی ہمیں مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ والحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.